العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بغالب الرأي الظن الغالب سواء حصل بخبر الواحد أو القياس أو نحوه، فلا يقال إنه لا يشمل ما إذا حصل التأويل بخبر الواحد بالقياس فقد سمى الترجح من المشترك. قد يكون بالتأمل في الصيغة وقد يكون بالتأمل في السباق كما قلنا في القروء بالنظر إلى نفسه وبالنظر إلى ثلاثة، وقد يكون بالنظر إلى السباق كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، عرف أنه من الحل، وفي قوله أحلنا دار المقام عرف أنه من الحلول. اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ متن کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ مشترک کے ایک معنی کو کبھی خبر واحد کے ذریعے ترجیح دے دی جاتی ہے، حالانکہ غالب رائے کی قید کی وجہ سے یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ متن میں غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے. ظن غالب خواہ خبر واحد سے حاصل ہو، خواہ قیاس سے، خواہ تأمل وغیرہ سے حاصل ہو. بس اب یہ اشکال واقع نہ ہوگا کہ مؤول کی تعریف اس صورت کو شامل نہیں ہے جس میں خبر واحد سے تعویل حاصل ہو، بلکہ صرف اس صورت کو شامل ہے جس میں قیاس کے ذریعے تعویل حاصل ہو. بہرحال اگر تعویل ظن غالب سے حاصل ہو تو وہ مؤول کہلائے گا، لیکن اگر دلیل قطعی کے ذریعے ایک معنی کو متعین کیا گیا ہو تو وہ مفسر کہلائے گا، مؤول نہ کہلائے گا. شارح کہتے ہیں کہ مشترک کے چند معنی میں سے کسی ایک معنی کا راجح ہونا بھی صیغہ اور لفظ میں غور کرنے سے ہوتا ہے. جیسے یوں کہا جائے کہ لفظ قروء سے حیض کے معنی مراد ہے، کیونکہ قروء جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے، اور 3 پر عمل حیض مراد لینے کی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ کہ طہر مراد لینے کی صورت میں. اور کبھی سیاق و سباق میں غور کرنے سے ہوتا ہے. سیاق اور سباق میں فرق یہ ہے کہ سباق با کے ساتھ قرینہ لفظیہ متقدمہ پر بولا جاتا ہے. سباق قرینہ لفظیہ متقدمہ پر، اور سیاق یا کے ساتھ قرینہ لفظیہ متأخرہ پر بولا جاتا ہے. یعنی اگر قرینہ لفظیہ لفظ مشترک سے مقدم ہو تو اس کو سباق کہتے ہیں، اور اگر لفظ مشترک سے مؤخر ہو تو اس کو سباق کہتے ہیں. سباق کی مثال والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ہے. یعنی لفظ قروء جو مشترک لفظ ہے اس میں حیض کے معنی راجح ہے، اور قرینہ لفظیہ لفظ ثلاثہ ہے جو لفظ مشترک پر مقدم ہے. اس کی تقریر پہلے گزر چکی ہے. اور سیاق کی مثال باری تعالیٰ کا قول احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اور احلنا دار المقامہ ہے، کیونکہ پہلی آیت میں احل اور دوسری آیت میں احلنا مشترک الفاظ ہے، کیونکہ اس کے معنی نزول کرنے کے بھی ہے اور حلال کرنے کے بھی ہے. لیکن پہلی آیت میں لفظ الرفث بمعنی جماع جو لفظ مشترک سے مؤخر ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ احل حل حلال کرنے سے مشتق ہے، نہ کہ حلول سے. اور دوسری آیت میں لفظ دار المقامہ بمعنی جنت جو احلنا لفظ مشترک سے مؤخر ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ احلنا حلول نزول کرنے سے مشتق ہے، نہ کہ حل سے. وحكمه العمل به على احتمال الغلط، أي حكم المؤول وجوب العمل بما جاء في تاويل المجتهد مع احتمال أنه غلط ويكون الصواب في جانب الآخر،
والحاصل أنه ظني واجب العمل غير قطعي في العلم فلا يكفر جاحده. اور مؤول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی مؤول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل سے جو معنی متعین ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ یہ معنی غلط ہوں اور دوسرے معنی صحیح ہوں۔ حاصل یہ کہ مؤول ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، بس اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ مصنف نے کہا کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل سے جو معنی متعین ہوں گے ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر اس احتمال کے ساتھ کہ یہ معنی غلط ہوں اور دوسرے معنی صحیح ہوں، کیونکہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور درست بھی کرتا ہے۔ حاصل کہ مؤول ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، مگر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ ثم شرع في التقسيم الثاني فقال أما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته أي لا يحتاج إلى الطلب والتأمل كما في مقابلاتها، ولا يزاد على الصيغة شيء آخر من السوق ونحمه كما في النص، فخرج هذا كله من قوله بصيغته. لكن يشترط في هذا كون السامع من أهل اللسان، وفيه ازدياد لفظ الكلام إشارة إلى أن هذا التقسيم ما يتعلق بالكلام كالرابع كما أن الأول والثالث يتعلق بالكلمة. والمراد من الظهور في قوله ما ظهر الظهور اللغوي، فلا يريد أن هذا تعريف الشيء بنفسه. پھر مصنف نے دوسری تقسیم شروع فرمائی، چنانچہ فرمایا کہ ظاہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کے لیے اس کے صیغے سے ظاہر ہو جائے، یعنی طلب اور تأمل کا محتاج نہ ہو، جیسا کہ ان کے مقابلات میں محتاج ہے، اور صیغہ پر سوق وغیرہ کی زیادتی نہیں کی جاتی جیسا کہ نص میں کی جاتی ہے۔ بس یہ ساری چیزیں مصنف کے قول بصیغتی سے خارج ہو گئی، لیکن اس بارے میں شرط یہ ہے کہ سامع اہل زبان ہوں، اور لفظ الکلام کے زیادہ کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تقسیم اس چیز کے قبیل سے ہے جس کا تعلق چوتھی تقسیم کی طرح کلام سے ہے، جیسا کہ پہلی اور تیسری تقسیم کا تعلق کلمہ سے ہے۔ اور مصنف کے قول ما ظہرہ میں ظہور سے ظہور لغوی مراد ہے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ یہ تعریف الشیء بنفسہ ہی ہے۔ عزیز بچوں، الحمدللہ تقسیم اول کے تحت مذکورہ چاروں قسموں خاص عام مشترک مؤول کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب بتوفیق الہی تقسیم ثانی کے تحت مذکورہ اقسام کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تقسیم ثانی کے تحت پہلی قسم ظاہر ہے، اور ظاہر اس کلام کا نام ہے جس کے سنتے ہی سننے والے کو اس کلام کا مطلب معلوم ہو جائے، یعنی محض صیغے سے کلام کی مراد سامع کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور سامع مراد کو سمجھنے کے لیے طلب اور تأمل کا محتاج نہ ہو، جیسا کہ خفی مشکل مجمل میں طلب و تأمل کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سامع اہل زبان ہو، اور صیغہ پر سوق وغیرہ کی زیادتی بھی نہیں کی جاتی ہے، جیسا کہ نص میں زیادتی کی گئی ہے۔ حاصل یہ کہ نص میں یہ بات ضروری ہے کہ کلام مراد کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہو، مگر ظاہر میں کلام مراد کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ مراد نفس صیغہ سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ شارح نور الانوار مولا جیون رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نص، مفسر وغیرہ تمام قسمیں مصنف کے قول بصیغتہ ہی سے خارج ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں کہ ظاہر کی تعریف میں لفظ الکلام زیادہ کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس تقسیم کا چوتھی تقسیم کی طرح کلام سے تعلق ہے، جیسا کہ پہلی اور تیسری تقسیم کلمے سے متعلق ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تقسیم ثانی کے ذریعے ظہور مراد ہوتا ہے،
اور تقسیم رابع کے ذریعے سے مراد پر اطلاع ہوتی ہے، اور ظہور مراد اور وقوف علی المراد دونوں کلام سے ہوتے ہیں، اس لیے تقسیم ثانی اور رابع دونوں کا تعلق کلام سے ہوگا، اور تقسیم اول وضع کے اعتبار سے ہے، اور وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، اور تعین معنی مفرد ہے، اور تیسری تقسیم لفظ کے اعتبار سے ہے، اور لفظ کا استعمال بھی معنی مفرد ہے، پس ان دونوں تقسیموں میں معنی مفرد ملحوظ ہے، اور معنی مفرد کلمے کے ہوتے ہیں نہ کہ کلام کے، لہذا تقسیم اول اور ثالث دونوں کا تعلق کلمے سے ہوگا نہ کہ کلام سے۔ والمراد من الظہور فی قولہ سے ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ظاہر کی تعریف میں ظہور کے لفظ کا ذکر کرنا تعریف الشیء بنفسہ ہے، یعنی جو معرف بفتح الراء ہے وہی معرف بکسر الراء ہے، حالانکہ تعریف الشیء بنفسہ ناجائز اور باطل ہے، اور تعریف الشیء بنفسہ باطل اس لیے ہے کہ اس سے دور لازم آتا ہے اور دور باطل ہے، لہذا تعریف الشیء بنفسہ بھی باطل ہے، اور تعریف الشیء بنفسہ سے دور اس لیے لازم آتا ہے کہ دور کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، یعنی شے کا اپنی ذات پر موقوف ہونا دور ہے، اور معرف بفتح الراء کا سمجھنا معرف بکسر الراء پر موقوف ہوتا ہے، اور یہاں معرف بھی ظاہر ہے اور معرف میں بھی ظہور کا لفظ مذکور ہے، بس ظاہر کا سمجھنا خود اس کی ذات یعنی ظہور پر موقوف ہوا، اور اسی کا نام دور ہے۔ بہرحال ثابت ہو گیا کہ ظاہر کی تعریف میں لفظ ظہور کے مذکور ہونے سے تعریف الشیء بنفسہ یعنی شیء کی خود اس کی ذات سے تعریف کرنا لازم آتا ہے، اور تعریف الشیء بنفسہ دور کو مستلزم ہے اور دور باطل ہے، لہذا ظاہر کی تعریف میں لفظ ظہور کا مذکور ہونا بھی باطل ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معرف اصطلاحی ظاہر ہے، اور معرف میں جو ظہور ہے اس سے مراد ظہور لغوی ہے، یعنی وضوح اور انکشاف مراد ہے، اور جب ایسا ہے تو معرف اور معرف دونوں میں عینیت نہ رہی بلکہ تغیر ہو گیا، اور جب تغیر پیدا ہو گیا تو تعریف الشیء بنفسہ یعنی شیء کی خود اس کی ذات سے تعریف کرنا لازم نہیں آئے گا، اور جب شیء کی خود اس کی ذات سے تعریف کرنا لازم نہیں آیا تو دور بھی لازم نہیں آئے گا، اور جب دور لازم نہیں آیا تو ظاہر کی تعریف میں لفظ ظہور کا مذکور ہونا بھی باطل نہ ہوگا۔ وحکمہ وجوب العمل بالنص ظہر منہ على سبیل القطع والیقین حتی صح اثبات الحدود والکفارات بالظاہر لأن غایتہ انہ محتمل المجاز وهو احتمال غیر ناش من دلیل فلا يعتبر، اور ظاہر کا حکم یہ ہے کہ متکلم کے کلام سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں ان پر قطعی اور یقینی طور سے عمل کرنا واجب ہو، یہاں تک کہ ظاہر سے حدود و کفارات کا اثبات صحیح ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر مجاز کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہ احتمال بلا دلیل پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ عزیز بچوں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو مطلب ظاہر ہوتا ہے قطعی اور یقینی طور سے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ظاہر کا حکم چونکہ قطعی اور یقینی ہے اس لیے اس سے حدود و کفارات کو ثابت کرنا بھی درست ہے۔ ظاہر کا حکم اگر ظنی ہوتا تو اس سے حدود و کفارات کو ثابت کرنا درست نہ ہوتا، کیونکہ دلائل ظنیہ سے حدود و کفارات کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر مجاز کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہ احتمال چونکہ کسی دلیل سے پیدا نہیں ہوا ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.